السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں مرتضیٰ زیدی ایڈوکیٹ یوٹیوب کے چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین، آج کے ویلاگ کا عنوان ہے غیر قانونی تعیناتی، یعنی اللیگل اپوائنٹمنٹ۔ یہ سرب اصلاح سے متعلقہ ایک ویلاگ ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما دیں۔ اگر سبسکرائب کر دیا ہے تو لائک فرما دیں، اور برائے مہربانی بیل آئٹم بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ نے سول سروس قانون کے تحت غیر قانونی تعیناتی کے بارے میں قانونی اصول کا تعین کیا ہے۔ اس اصول کے تحت یہ طے کیا ہے کہ اگر کسی مجاز آفیسر نے یعنی محکمے کے مجاز آفیسر نے کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ کی ہے جو غیر قانونی ہے، یعنی اس فرد کو جو کہ قانونی طور پر اس اپوائنٹمنٹ کا، اس تعیناتی کا حقدار نہیں تھا، تو غیر قانونی تعیناتی جو ہے اس فرد کو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز جو ہیں سروس کے، اس کے تحت پھر نکالا نہیں جا سکتا، یعنی اس کو سروس سے ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس مجاز آفیسر نے اسے اپوائنٹ کیا ہے، یعنی اس کی تعیناتی کی ہے، تو اسے جس نے یعنی ملازمت اس کو دی ہے، اس کے خلاف مس کنڈکٹ جو ہے اس کے تحت، یعنی اس نے جو غیر قانونی اپوائنٹمنٹ کی ہے، تعیناتی کی ہے، تو اس کو ملازم کو سزا کی بجائے جو مجاز اتھارٹی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس نے یہ مس کنڈکٹ کیا ہے، اور مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو کیس لا بھی دے دیتا ہوں۔ تو نمبر 1 پر ہے 2006 SCMR، اس کا صفحہ ہے 678۔ دوسرا ہے 2002 SCMR، اس کا صفحہ ہے 1034۔ تیسرا ہے 1996 SCMR، اس کا جو صفحہ ہے وہ ہے 413۔ اب ہم آج کے سیکنڈ قانونی اصول پر آتے ہیں، جو کہ یہ بھی سپریم کورٹ نے ہی وضع کیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے ہر سرکاری محکمے میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملازمین کی جو ہے کارکردگی کی جو کارڈ جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے، جسے ہم
سروس لا کی زبان میں ACR کہتے ہیں۔ اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اصول، ایک قانون، ایک لا پوائنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہر محکمے میں ملازمین کو، اب اس کا یہ آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ ACR جو ہے ہر محکمے میں ملازمین کو اگلے درجے پر ترقی دینے کے لیے اعلیٰ افسران پر مشتمل ہر محکمے کا ایک بورڈ ہوتا ہے جو اعلیٰ اور مجاز افسروں کو اس میں مشتمل ہوتا ہے، جو ہر سال ایک سالانہ میٹنگ میں یہ طے کرتے ہیں، ملازمین کی کارکردگی دیکھتے ہیں، یعنی وہ ACR کو چیک کیا جاتا ہے، اس پر سب کی رائے لی جاتی ہے اور وہ پھر اس میں گریڈیشن کرتے ہیں، یعنی ترتیب وار گڈ، ایوریج، بیڈ، یہ تین جو ہے نا اس میں کیٹیگری ہوتی ہے، جس کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ محکمہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم موو اوور کہتے ہیں، یعنی قانون کی زبان میں، اور سول جو لا ہے سروس کا، اس میں ہم موو اوور کہتے ہیں۔ تو اگر محکمے کی جو کمیٹی ملازم کے موو اوور کا فیصلہ کرتی ہے، وہ ان تینوں کے ذریعے یہ جانچ پڑتال کرتی ہے، کیٹیگری بناتی ہے کہ یہ ملازمین جو ہیں یہ گڈ میں آئیں گے، اور اس کے بعد یہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ درمیانہ ہے، یعنی ایوریج ہے، اور جو آخر میں ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے یہ بیڈ ہے۔ اس طرح یہ تین گروپ اس کے بنا دیے جاتے ہیں کمیٹی کے ذریعے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا ہے، چونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ صرف گڈ والوں کو لے لیا جاتا تھا اور ایوریج اور بیڈ والوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ اس میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ایوریج ہے، ایوریج آتے ہیں، ایوریج کیٹیگری کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی گڈ ہی سمجھا جائے اور ان کو وہ موو اوور کے حقدار ہیں۔ اور اس معاملے پر کیس لا ہے 1994 SCMR، اس کا صفحہ ہے 544۔ دوسرا ہے PLD 1992، سپریم کورٹ، اس کا صفحہ ہے 144۔ اب ہم آتے ہیں آج کے ویلاگ میں تیسرے قانونی اصول کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سرکاری اور نیم سرکاری محکمہ جات مختلف اوقات میں مختلف نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ قوانین یا رولز ریگولیشن بناتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں اعلیٰ عدالتوں نے مسلسل تواتر سے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ماضی یعنی ریٹروسپیکٹو نہیں ہوں گے، ان کا اثر پچھلی جو یعنی اگر کوئی ملازمین محکمے کے کوئی بینیفٹ حاصل کر چکے ہیں یا کسی کو بھی جو ہے اس سے پہلے فائدہ ہو چکا ہے، تو وہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا،
کیونکہ اس کی جو حیثیت ہے اس کو ہمیشہ جو ہے بر ماضی یعنی ماضی پر اس کا جو ہے اطلاق نہیں ہوتا، اور اس کا جو ہے اطلاق صرف جب یہ جاری ہوا ہے اس وقت سے وہ نافذ ہوتا ہے۔ اور اس اصول کو PLD 2013 میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اس PLD 2013 سندھ کا یہ ججمنٹ ہے، اور پیج 1 ہے، اس میں سپریم کورٹ کے حوالے بھی ہیں اور دیگر جو ہے کیس لا بھی اس میں سارا ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے لیے کچھ اور قانونی نکات لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و مقاد میں رکھے۔ اللہ حافظ۔